اپنے باپ کے انتقال کے بعد اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود میں اپنی ماں کے سر پر بہت بڑا بوجھ بن چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے میری شادی کن حالات میں کی، کس طرح انہوں نے میرے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا، اور رخصتی کرتے وقت جو نصیحت انہوں نے مجھے کی تھی وہ میں کبھی نہ بھول پائی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنے سسرال والوں کے ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی، اور میرے شوہر کا رویہ جو میرے ساتھ شروع دن سے غیر مناسب تھا اس کو بھی میں خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کو اپنی وجہ سے اور کوئی دکھ نہ دینا چاہتی تھی۔ میں نہ چاہتی تھی کہ میری ماں، جو کہ پہلے سے ہی میرے والد کی جدائی میں نڈھال ہو چکی ہیں اور ان کی حالت بے انتہا خراب ہے، اور پھر میرا دکھ بھی ان کے دکھوں میں اضافہ کر دے، اس لیے میں چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میرا شوہر سہیل، جو کہ اپنے آپ کو بہت باکردار اور معزز انسان سمجھتا تھا، اس کو میں آج تک نہ سمجھ پائی تھی۔ کئی عرصے سے میری شادی اس کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن آج تک میں اس کو صحیح طرح سے جان نہ پائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، یا پھر وہ کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ رہ رہے تھے، ایک کمرے میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن نہ تو سہیل میرے بارے میں جانتا تھا اور نہ ہی مجھے سہیل کی زندگی کے بارے میں کوئی خبر تھی۔ بس میں اتنا جانتی تھی کہ میری سہیل سے دوسری شادی ہوئی ہے۔ اس کی پہلی بیوی کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ جب پہلی بار سہیل کا رشتہ ہمارے گھر آیا تھا تو میری ماں بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ سہیل ایک اچھے خاندان کا اور ایک معزز انسان تھا۔ جن بھی لوگوں سے میری ماں نے سہیل کے بارے میں پوچھا، سب نے سہیل کی تعریف کی اور اس کی عمدہ تربیت کی مثال دی۔ میری ماں بھی سہیل کی تعریفیں سن کر اس سے متاثر ہوئی اور اپنی اکلوتی بیٹی اس کو سونپنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اماں جان سوچنے لگی کہ سہیل بہت معزز انسان ہے، مجھے سنبھال کر رکھے گا اور میری خواہشات کو اہمیت دے گا اور میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، لیکن قسمت کا کس کو علم ہوتا ہے؟ میری قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ سہیل کی ایک چیز جو اماں جان کو سب سے اچھی لگی تھی وہ تھی اس کا سچ بولنا۔ سہیل کا رشتہ جب میرے لیے آیا تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی اور اب میں یہ دوسری شادی کر رہا ہوں۔ جیسے ہی سہیل نے یہ ساری بات کی تو میں حیران اور پریشان ہو گئی، اور میں کہنے لگی کہ میں ہرگز ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی جو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ میں نہ تو کسی بیٹی کے اوپر یہ ظلم کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی بیٹی کے اوپر یہ ظلم برداشت کروں گی۔ ابھی اماں جان جذباتی الفاظ کہہ رہی تھی کہ سہیل نے بتایا کہ میری پہلی بیوی زندہ نہیں رہی، وہ کئی عرصہ پہلے ہی انتقال کر چکی ہے۔ یہاں تک کہ میں تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں جان کی خواہش ہے کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں تاکہ ہمارے گھر میں گئی ہوئی رونق واپس آ جائے اور ہمارا پورا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی ناہید سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ میرے دکھ درد کی ساتھی تھی۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری شادی کے بعد لوگوں کے منہ سے میرے بارے میں غلط باتیں سنیں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو ساری حقیقت خود ہی بتا دوں۔ وہ رات آج تک مجھے یاد ہے جب میری بیوی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں جنم لے رہا تھا۔ رات کو اچانک میری بیوی ناہید کی طبیعت بے انتہا خراب ہونے لگی۔
اس کو ایک دم سے شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ میں نے اور اماں جان نے فوراً ہسپتال کا رخ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے اور آپ لوگوں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ناہید کی طبیعت بے انتہا خراب ہے۔ بہت زیادہ کمزوری ہونے کے باعث وہ صحیح طرح سے یہ عمل انجام نہیں دے سکتی، اور اس کے علاوہ اس کی عمر بھی کم ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ نہ صرف ماں کی زندگی کو خطرہ ہے بلکہ بچہ بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ اپنے اس مریض کے لیے دعا کریں تاکہ خدا اس کو اس مصیبت کے عالم میں نہ موت عطا کرے۔ ڈاکٹر یہ بات کر کے ہم سے چلا گیا۔ میں اور اماں جان اب بہت پریشان ہوئے۔ میں نے رو کر اپنی بیوی ناہید کے لیے دعا کی، اپنے بچے کی لمبی عمر کی دعا کی، لیکن سب کچھ رائگاں گیا۔ خدا تعالیٰ نے ناہید کو اپنے پاس بلا کر مجھے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا، ایک ایسے امتحان میں شاید جس میں میں پورا نہ اترنے والا تھا۔ لیکن جب خدا کسی سے امتحان لیتا ہے تو اس کو صبر بھی دے دیتا ہے۔ میں ناہید کے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور دیکھیں کئی عرصہ ہو گیا ہے میں اس کے بغیر زندہ ہوں، یہاں تک کہ اس کی جگہ کسی اور کو دے رہا ہوں اور شادی بھی کر رہا ہوں، کیونکہ میں مجبور ہو چکا ہوں۔ میری ماں کی آخری خواہش ہے کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں، وہ میرے بچوں کو دیکھیں اور سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ بس یہی وجہ ہے جو مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ خیر ابھی ہم ہسپتال میں ہی تھے، زاروں قطار رو رہا تھا۔ اماں جان مجھے صبر کرنے کے بارے میں بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ مشکل وقت ہوتا ہے، اس وقت ہر عورت کی حالت یہی ہوتی ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے، خدا تعالیٰ تمہیں ضرور اس امتحان سے نکالے گا۔ ابھی ہم اور میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ میں بے ساختہ ہو کر ان کی طرف دوڑا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ڈاکٹر، میری بیوی اور بچہ اب کیسے ہیں؟ تب ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، شاید خدا کی مرضی سے اس سب میں تھی، ہم نہ تو آپ کی بیوی کو بچا پائے ہیں اور نہ ہی آپ کا یہ بچہ بچ سکا ہے۔ آپ کا بچہ پیدائش کے دوران ہی آپ کی بیوی کے پیٹ میں انتقال کر گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا زہر آپ کی بیوی کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے، اور یہ سب کچھ ہم کنٹرول نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کی بیوی بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر عطا کرے، تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو یہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا، لیکن میں وہیں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ بس ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ زندگی نے مجھے جس امتحان میں ڈالا تھا وہ میرے لیے بہت سخت بن چکا تھا۔ بار بار ڈاکٹر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، روتا رہا، ان کی منتیں کرتا رہا اور کہتا رہا کہ خدا کے لیے ایک بار پھر دیکھ لیں، میری بیوی زندہ ہوگی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے میرے ساتھ جینے کا وعدہ کیا تھا، عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ جب میں نے ڈاکٹر سے یہ ساری التجا کی تو ڈاکٹر نے اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے رکھا اور کہا یہ سب کچھ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اگر خدا چاہتا تو آپ کی بیوی اور بچے کو زندگی دے سکتا تھا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی ہم زندگی تو نہیں دے سکتے تھے نا آپ کو، یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ حقیقت یہی ہے
بس پھر کیا ہونا تھا، نا امیدی اور مایوسی کے ساتھ ہم لوگ واپس آ گئے۔ کئی عرصے تک تو میں حیرانی سے باہر ہی نہ آیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اور ابھی تک اسی خواب کی زد میں۔ آج کا حقیقت وہی تھا جو میں دیکھ چکا تھا، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مجھے حقیقت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ہمارے گھر میں اداسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اداسی ہمارے گھر کی دیواروں پر بال پھیلائے سو رہی ہے۔ دن بدن اماں اور میں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ ہمارے گھر میں ہر طرف خاموشی خاموشی تھی۔ ہر گزرتا دن ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بس ہم اس جہاں کے مسافر بن چکے ہیں۔ گھر میں رہنے کے باوجود بھی سکون نہ آتا تھا۔ میری اداسی اور پریشانیوں کا حال میری ماں نے شادی کر کے نکالا۔ بس یہی میری ساری حقیقت ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب میں اپنی ماں کی خواہش پر آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی بہت شریف اور اچھی ہے، اماں جان کو بھی پسند ہے۔ اگر آپ بھی اب میرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ آپ کا حق ہے، اب جو چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس دن سہیل چلا گیا اور اماں اس کے الفاظ پر پگھل گئے اور سوچتی رہی کہ آج کل کے دور میں بھی اس طرح کے انسان ملتے ہیں جن میں احساس ہو اور والدین کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس سہیل سے متاثر ہونے کے لیے سہیل کی پہلی ملاقات ہی اماں کے دل میں گھر کر گئی تھی اور شادی بھی ہونے لگی۔ اب ہمیں سہیل کی اور کوئی حقیقت معلوم نہ تھی۔ شادی تو ہو گئی تھی، اماں نے ساری حقیقت مجھے بتائی تھی۔ میں بھی اتنا جانتی تھی کہ سہیل کی ایک بیوی تھی جو کہ بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہو گئی۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہ تھا اور نہ ہی ہم لوگ سہیل کو جانتے تھے۔ لیکن جب سے میری شادی سہیل کے ساتھ ہو کر گئی تھی، مجھے بہت ہی عجیب و غریب محسوس ہوتا تھا، کیونکہ آج تک سہیل نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ میں اس کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا دل دکھا ہوا ہے، وہ پریشان ہے۔ آخر ناہید اس کی پہلی محبت تھی اور اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت سہیل کو یاد آتا ہوگا، لیکن اس سب میں میری کوئی غلطی نہ تھی۔ سہیل مجھے میرا حق نہیں دے رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے قریب جاؤں، اس کے زخموں کی مرہم بنوں اور اپنی محبت سے اس کے زخم بھر دوں، لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا جب سہیل مجھے اپنے قریب ہونے دیتا۔ سہیل نے تو آج تک مجھے اپنے قریب بھی نہ آنے دیا تھا۔ وہ میرے قریب آنے سے کتراتا رہتا تھا، مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈتا۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے، لیکن آج تک ہمارا کوئی جنسی تعلق نہ تھا۔ یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ مجھے اس گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن مجھے میرا حق بھی نہیں مل رہا تھا۔ بے شک مجھے کھانا پینا اوڑھنا سب کچھ وقت پر مل جاتا تھا، لیکن جس چیز کی میں اصل حقدار تھی سہیل نے آج تک مجھے اس سے دور رکھا ہوا تھا۔ میری ساس بھی اچھی تھی، لیکن وہ بھی صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سکون کا ماحول ہوتا تھا، کبھی لڑائی نہ ہوئی۔ ہمارے گھر میں جو ملازمہ تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی، بالکل نوجوان تھی۔ اس کی خوبصورتی کو جب میں دیکھتی تو خدا کی قدرت یاد آ جاتی کہ اتنی خوبصورت لڑکی نوکرانی ہے، لیکن اس پر یہ امتحان تھا کہ وہ قدرتی طور پر گونگی تھی۔
ہر وقت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ میں اکثر اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی، وہ مجھے سر ہلا کر جواب دے دیتی یا پھر اشاروں میں اپنی باتوں کا اظہار کر دیتی۔ آج تک اس نے مجھے اپنے دکھوں کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ میں جانتی تھی وہ لڑکی بہت بے بس اور معصوم ہے۔ ہماری اس ملازمہ کا نام حیا تھا۔ یہ بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن اس کا خوف مجھے پریشان کرتا تھا۔ میں اپنے غم بھول جاتی تھی جب مجھے اس کی حالت نظر آتی۔ میں کئی بار اس سے پوچھتی کہ وہ کیوں ڈری ہوئی رہتی ہے، آخر اس کو اس گھر میں کیا مسئلہ ہے، یا پھر اس کے اپنے گھر میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ ڈری ہوئی رہتی ہے۔ لیکن وہ کچھ بھی نہ بتا پاتی تھی، ہر وقت خاموش رہتی۔ جب بھی میں یہ بات کرنے کے لیے بڑھتی تو وہ کوئی دوسرا کام کرنے کے بہانے وہاں سے چلی جاتی یا پھر خاموشی سے میری باتوں کو سنتے رہتی، کوئی بھی جواب نہ دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے ساری حقیقت بتائیں، شاید میں اس کی مدد کر سکوں یا پھر اس کے مسئلے کو حل کر سکوں، لیکن آج تک اس نے مجھے کسی بھی طریقے سے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ خیر، میں بھی خاموش ہو جاتی۔ جب وہ مجھے کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی تو میں بار بار اس کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ حیا بہت اچھی تھی، مجھے اپنی بہن کی طرح لگتی تھی، ہر کام میں میری مدد کرتی اور گھر کا سارا کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ میری ساس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن ایک چیز جو میں نے اس میں نوٹ کی وہ یہ تھی، جب بھی میرا شوہر آتا تو وہ کچن سے نہ نکلتی تھی، حالانکہ وہ کئی عرصہ سے اس گھر کی ملازمہ تھی۔ اب تک تو اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میرا شوہر اس گھر کا مالک ہے اور اس سے ڈرنا غیر مناسب بات ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈرتی تھی۔ میں نے اس چیز کا ذکر جب اپنی ساس کے سامنے کیا تو وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بات جو مجھ سے کی ہے اپنے شوہر سے مت کر بیٹھنا اور نہ ہی کسی اور کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے۔ حیا کے گھر والے بہت زیادہ سخت ہیں، وہ اس کو کام کرنے نہیں دیتے، لیکن بہت غریب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے والدین کو میں نے سمجھایا ہے اور کہا کہ یہاں پر اس کو کسی سے بھی خطرہ نہیں ہے۔ والدین کی پریشر کی وجہ سے یہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور تم اس پر زیادہ توجہ مت دیا کرو۔ میری ساس نے جب مجھے حیا کے بارے میں اس طرح کی بات کی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا واقعی میں اس کے والدین سخت ہوں گے اور اس کا بھائی بھی سخت ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میری زندگی میں پہلے سے ہی جو مسئلہ چل رہا تھا میں اس کو حل کرنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کی توجہ اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میں سہیل سے محبت کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے، میری محبت میں مبتلا ہو جائے اور مجھے اہمیت دے، لیکن یہ سب کچھ کرنا میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ آج تک کبھی بھی سہیل میرے قریب نہ آیا تھا، نہ ہی اس نے میری کبھی تعریف کی تھی۔ نہ جانے میری یہ زندگی کیسی گزرنے والی تھی، کیا میں اسی طرح سہیل کے انتظار میں بیٹھنے والی تھی، یا پھر کبھی میری زبان اس کے سامنے کھلنے والی تھی؟ ہر روز یہ سوچتی تھی کہ میں سہیل سے بات کروں گی، اس سے پوچھوں گی کہ آخر مجھ میں کمی کیا ہے، یا پھر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ میرے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس کی خاطر تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجال ہو جو سہیل نے کبھی بھی مجھے حقیقت بتائی ہو۔ وہ حقیقت تو تب کھلتی جب میں سہیل سے کچھ پوچھتی،
لیکن آج تک میں نے سہیل سے کوئی بات نہ کی تھی۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں اس کو میرا سوال کرنا برا نہ لگ جائے۔ بس اسی وجہ سے میں اکثر خاموش رہتی تھی، اور میری ماں کی وہ بات جو انہوں نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کی تھی وہ آج تک مجھے یاد تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی اور مسئلہ پیدا ہوتا، یا پھر سہیل مجھ سے خفا ہو جاتا اور مجھے گھر سے نکال دیتا، کیونکہ میں اپنی ماں کے غموں میں مزید اضافہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شاید یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ حالانکہ بھوک پیاس یا کسی بھی چیز کی کمی میں آسانی سے برداشت کر لیتی تھی، لیکن اپنے آپ کا نظر انداز ہونا اور اپنے شوہر کی توجہ کو نہ ملنا، یہ سب کچھ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی، اور میں یہ سب کچھ کئی عرصہ سے برداشت کر رہی تھی۔ میں اکیلی اپنے دکھوں کو برداشت کرنے والی تھی، میرے ساتھ تو اور کوئی سہارا بھی نہ تھا۔ اپنی ساس کو اپنے شوہر کے بارے میں کیسے بتاتی، کیونکہ میرے شوہر اس کا بیٹا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ میں یہ سب کچھ بتاؤں۔ مجھے یہ سب کچھ نامناسب نہ لگتا تھا۔ اپنی ماں کو بھی کچھ نہ کہہ سکی، اور نہ ہی کوئی اور بہن بھائی تھا جس کے سامنے میں اپنی کہانی سناتی، دکھوں کی داستان بتاتی۔ میری ماں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹا، اب تم رخصت ہو کر اس گھر سے جا رہی ہو، تمہارا گھر اب یہ نہیں ہے، تمہارا حقیقی گھر وہی ہے جہاں پر تمہاری شادی ہو کر جا رہی ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے سر پر تمہارے باپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہو جائے، چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، تم نے ان کو برداشت کرنا ہے، خاموشی سے اور ثابت قدم رہ کر مشکلات سے لڑتے رہنا ہے۔ کبھی بھی روٹھ کر یا لڑائی کر کے میرے گھر نہ آنا، کیونکہ جب بھی تم لڑائی کر کے میرے گھر آؤ گی تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہ ہوگی۔ تمہاری ماں خود ایک بیوہ عورت ہے، ساری زندگی کیسے میں تمہیں سڑکوں پر لے کر پھرتی رہوں گی؟ تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی میں نے کن حالات میں کی، کیسا وقت تم یہاں پر دیکھ کر گئی ہو، کیا کچھ تم نے نہیں سہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سب کچھ دوبارہ کی طرح سے ہو جائے، تو میں اپنے سسرال میں رہنا ہوگا، تمام دکھ درد برداشت کرنے ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنی ساس کے ساتھ اپنی ماں والا رویہ رکھنا، اس کو اپنی ماں سمجھو گی تو وہ بھی تمہیں اپنی بیٹی سمجھے گی۔ مجھے کبھی بھی تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ آئے، میں کبھی بھی ان معاملوں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ تم اپنا گھر اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرنا، بس میری یہی درخواست تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں خوش ہنستا بستا دیکھ کر میں اس دنیا سے چلی جاؤں، کیونکہ اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں تمہیں بھی تمہارے گھر کا کر چکی ہوں، تمہارا باپ بھی تو اس زندگی کے امتحانوں میں مجھے اکیلا چھوڑ کر خود خدا تعالی کے پاس ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، لیکن میں اکیلی رہ چکی ہوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر میں خوش رہو، تاکہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ بس میری ماں کے یہی الفاظ میرے سینے پر نقش چھوڑ کر گئے تھے، میں چاہ کر بھی ان کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ حالانکہ جو رویہ میرے شوہر کا میرے ساتھ چل رہا تھا اس کو میں نظر انداز نہ کر سکتی تھی، اور شادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک میرا شوہر صرف ایک کام کی پابندی کر رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا شاید یہ اس کا پیار ہے، لیکن جب ایک دن اس کی حقیقت میرے سامنے کھلی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ شادی کی پہلی رات بھی میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے ایک گلاس دودھ کا مجھے دیا اور کہا کہ اس کو فوراً سے پی لو، اماں جان نے خاص تمہارے لیے یہ دودھ بنوایا ہے۔
میں خوش ہو گئی کہ اتنا خیال رکھنے والا شوہر مل گیا ہے۔ میں نے وہ دودھ پی لیا اور اس کے بعد ہر رات میرا شوہر سہیل مجھے وہ دودھ دیتا ہے اور کہتا کہ اس کو پی لو، اور میں چپ چاپ پی لیتی۔ آج تک میں نے اس دودھ کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا تھا، حالانکہ سہیل خود نہ پیتا تھا۔ خدا کا غضب یہ تھا کہ جیسے ہی میں وہ دودھ پیتی تھی تو فوراً مجھے گہری نیند آ جاتی تھی۔ ایک دم سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا جاتا تھا اور میں گہری نیند میں سو جاتی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی علم نہ ہوتا کہ رات کو میرا شوہر کیا کرتا ہے یا کیا کاروبار کرتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ جب میں صبح اٹھتی تب میرا جسم اس قدر بھاری ہوا پڑا ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ساری رات میں نے بہت زیادہ کام کیا ہو۔ تھکان اس قدر ہوتی کہ اٹھنے کو دل بھی نہ کرتا، اور سر میں بھی ہلکا ہلکا سا درد محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میری نیند پوری نہیں ہوئی، حالانکہ میں بہت جلدی سو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس چیز کے بارے میں مجھے آج تک کوئی خبر نہ ہو سکی تھی۔ کئی بار جاننے کی کوشش کی۔ جب میرا شوہر مجھ سے سارا دن کوئی بات نہ کرتا، رات کو بھی میں سو جاتی، تو میں یہی سوچتی کہ آج میں رات جب سہیل مجھے دودھ دینے کے لیے میرے پاس آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ وہ دودھ کیوں نہیں پیتا، اور باقی تو وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، پھر میرا خیال کیوں رکھتا ہے، مجھے دودھ کیوں دیتا ہے۔ لیکن میں نے یہ صرف سوچا ہی تھا، سوال کرنے کی ہمت مجھ میں آج تک پیدا نہ ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں جان کو شکایت کا موقع ملے۔ ان کو راضی رکھنے کی وجہ سے اور اپنا گھر بسائے رکھنے کی وجہ سے میں خود کو ہی دھوکے میں رکھ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، حیا کی حالت بھی عجیب و غریب ہوتی۔ کئی تبدیلیاں میں نے اب اس گھر میں نوٹ کرنا شروع کر دی تھیں، لیکن اصل وجہ تک نہ پہنچ سکی تھی۔ آج جب پھر سے میرا شوہر پیار بھرے انداز کے ساتھ مجھے دودھ کا گلاس دینے لگا اور کہنے لگا کہ سارا دن میری بیوی کام کرتی ہے اور دیکھو تو صحیح تمہاری شکل بھی اتر چکی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے خون تو تمہارے جسم میں ہے ہی نہیں، اگر میں تمہارا خیال نہ رکھوں تو تم تو بیمار پڑ جاؤ گے، چلو جلدی یہ دودھ پی لو تاکہ تمہاری ساری تھکان ختم ہو جائے۔ میں نے اپنے شوہر کے الفاظ پر غور کیا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ظاہری طور پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہوں تاکہ میں ان سے کوئی سوال نہ کروں یا پھر ان کی محبت پر مجھے شک نہ ہو۔ خیر، وہ دودھ کا گلاس میں نے اپنے شوہر سہیل سے لے کر اپنے ساتھ رکھ دیا اور اپنے شوہر کو میں غور سے دیکھنے لگی۔ جیسے میں نے یہ عمل کیا تو میرے شوہر کا چہرہ اتر گیا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی یہ چوری پکڑی گئی ہو۔ مجھے غور سے دیکھنے سے کہنے لگا اور کہ وہ دودھ آپ کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ دودھ آپ پیئیں گے کیونکہ میں نے تو آج آپ کے کہنے سے پہلے ہی دودھ پی لیا تھا۔ مجھے پتہ تھا آپ روزانہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا شوہر اس طرح سے میری خدمت کرے، اس لیے میں نے پہلے ہی دودھ پی لیا تھا۔ آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بھی تو سارا دن کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے آج یہ دودھ میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ یہ دودھ پی لیں۔ جیسے میں نے یہ بات کی تو میرا شوہر عجیب و غریب باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں یہ دودھ پیار اور محبت کے ساتھ تمہارے لیے لایا تھا، لیکن مجھے تو اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا اور وہ دودھ نہیں پیا۔ اگر یہ دودھ تم نے نہیں پینا تو مت پیو، لیکن میں بھی یہ دودھ نہیں پیوں گا۔ اس کی باتوں سے مجھے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ ہر صورت مجھے یہ دودھ پلانے والا ہے۔
میں نے بھی اس پر سوچ لیا کہ میں دودھ نہیں پیوں گی۔ خیر، اسی طرح ہمارے درمیان کئی ساری باتیں ہوئیں۔ وہ بار بار مجھ سے کہتے رہے کہ دودھ پی لو، اور میں بار بار اسے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ میرے شوہر نے کہا کہ اگر میں نے دودھ نہ پیا تو مجھ سے خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ پھر میں کیسے اپنے شوہر کو ناراض کر سکتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے وہ دودھ میں نے دوبارہ سے پی لیا، اور اس کے بعد میں سو گئی۔ پھر مجھے اس رات کا کوئی علم نہ رہا کہ اس رات کیا ہوا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ آخر وہ شخص میرا شوہر ہونے کے باوجود میرے قریب آنے سے کتراتا ہے، مجھے ہاتھ تک نہیں لگاتا، مجھ سے پورا دن بات تک نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی رات ہونے لگتی ہے وہ دودھ کا گلاس دے کر مجھے پینے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا تھا؟ آخر یہ سب کچھ کیا؟ خیر، کچھ ہی دن اسی طرح گزر گئے۔ میں جستجو میں تھی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل جائے، اور ایک دن حقیقت کھل کر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ ایک دن میں نے اپنی ملازمہ حیا سے کہا کہ تم میرے کمرے میں کچھ وقت کے لیے آ جاؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے کمرے کی صفائی کر دو، میں تمہیں بتاتی جاؤں گی اور تم میرے کمرے کی صفائی وغیرہ طریقے کے ساتھ کرتی جانا۔ حیا نے مجھے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے اشارہ کیا اور کہا کہ میں آ رہی ہوں۔ میں اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی حیا ہی میرے کمرے میں آئی تو میں نے فوراً اس کا بازو پکڑا، اس کو اپنے بیڈ پر بٹھایا اور جا کر دروازہ میں نے اندر سے بند کر دیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگی کہ اس گھر کی جو بھی حقیقت ہے مجھے بتاؤ۔ آخر تمہارے ساتھ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ تم ہر وقت کیوں ڈری سہمی ہوئی رہتی ہو؟ اور میری ساس کا رویہ تمہارے ساتھ غیر مناسب کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی میں تمہارے متعلق کوئی بات کرنے لگتی ہوں یا پھر تم سے تمہارے والدین کے بارے میں پوچھنے لگتی ہوں تو میری ساس مجھے فوراً سے روک دیتی ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ بے شک تم گونگی ہو، میں جان سکتی ہوں کہ تم بات نہیں کر سکتی، لیکن اشاروں میں مجھے بتاؤ، میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں، میں تمہاری باتوں کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ تمہاری تکلیف جو کہ تمہارے چہرے سے مجھے صاف نظر آتی ہے، میں اس کو کم کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو حیا، اگر تو مجھے اپنی پریشانی بتا دو گی تو شاید میں تمہارے یہ مفید ثابت ہو جاؤں۔ اگر تم اپنی پریشانی مجھے بتاؤ گی تو اس طرح سے تمہارا بوجھ بھی کچھ نہ کچھ ہلکا ہو جائے گا، اور شاید میرے مشورے سے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں، لیکن مجھے بتاؤ آخر حقیقت کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے حیا سے یہ بات کی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ رونے لگ گئی۔ اب مجھے شک ہو چکا تھا کہ واقعی یہ حیا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، کوئی ایسی بات جو اسے بے انتہا پریشان کر رہی ہے اور اس کو رونے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے حیا کے منہ پر جو اس کے آنسو گرے ہوئے تھے ان کو صاف کیا اور میٹھے لہجے میں کہا کہ حیا، تو میری بہن کی طرح ہے، تم ایک جوان لڑکی ہو، تمہاری زندگی اس طرح سے نہیں گزرنے والی، تمہیں حقیقت مجھے لازماً بتانی ہوگی، آخر کیا ہے؟ ابھی میں یہی سب کچھ کہہ رہی تھی کہ اچانک میری ساس کی آواز آئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ جیسے میرے کمرے کی طرف آ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے حیا کو کہا کہ وہ اپنا حلیہ صحیح کریں اور میری الماری کو صاف کریں۔ میں نے فوراً سے جا کر بہت دھیمی آواز میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا، یہ سوچ کر کہ اگر میری ساس کمرے میں آئے تو وہ میرے بارے میں کچھ غلط نہ سمجھے اور یہ نہ پوچھے کہ دروازہ کیوں بند تھا۔ اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے دکھوں کو مجھ پر ظاہر نہ کریں، لیکن آج وہ بتانے والی تھی۔
عین وقت پر میری ساس نے آ کر میری ساری محنت مٹی میں ملا دی۔ نہ جانے اس عورت کو کہیں سکون کیوں نہیں ملتا، ہر وقت اس کی زبان سے حیا کی پکار جاری رہتی ہے۔ اب بھی وہ حیا کا پوچھتے ہوئے میرے کمرے تک آ گئی تھی، حالانکہ میں اس کو بتا کر بھی آئی تھی کہ حیا میرے کمرے میں صفائی کر رہی ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو آج مجھے صفائی کر دے گی۔ لیکن اس عورت کو پھر بھی چین نہ آیا اور یہ یہاں تک پہنچ گئی۔ حیا جلدی سے میری الماری کی طرف بڑھی اور اس کو صاف کرنے لگی۔ میں اپنے بیڈ پر سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور وہیں پر میری ساس آ گئی۔ کہنے لگی کہ بیٹی، ابھی تک حیا فارغ نہیں ہوئی، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ حیا مجھے چائے بنا دے۔ میں نے اپنی آدھی آنکھیں کھول کر ان کو دیکھا اور میں کہنے لگی کہ اماں جان، ابھی اس کو آئے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے کہ اچانک آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابھی تو اس نے صفائی کرنا شروع کی ہے، میں اس کو بتا رہی ہوں اور وہ صفائی کر رہی ہے۔ آپ تھوڑا وقت انتظار کر لیں، میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ حیا جب یہاں سے فارغ ہوگی تو وہ ہم دونوں کے لیے چائے بنا دے گی۔ آپ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں اور درد کی دوا لے لیں۔ میں نے اپنی ساس سے جب یہ سب کچھ کہا تو وہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، بس میرے دل و دماغ پر ہر وقت بوجھ سا رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہیں جلدی سے جلدی اولاد دے دے تاکہ یہ بوجھ ختم ہو جائے اور مجھے سکون آ جائے۔ اسی لیے بس مجھے ہر وقت پریشانی ہوتی ہے، میں یہیں پر تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، کچھ وقت سکون میں گزر جائے گا۔ میں نے اپنی ساس کو غور سے دیکھا اور خاموش ہو کے، کیونکہ میری ساس کو مجھ پہ پہلے ہی اس بات کا شک ہو چکا تھا، وہ جان چکی تھی کہ میں حیا سے کوئی بات پوچھنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے شاید اس کو اپنے کمرے میں لے آئی ہو، تبھی میرے ساتھ پیچھے آ گئی تھی۔ اب جی اور عطا کر میرے کمرے میں بیٹھ گئی، میری ساری سوچ پر اس نے پانی پھیر دیا۔ خیر میں خاموش رہی اور تھوڑی دیر بعد میں نے حیا سے بولا کہ جاؤ اماں جان کو چائے بنا دو، کیونکہ مجھے پتا چل چکا تھا آج بھی میرا کام ہونے والا نہیں۔ جیسا ہی ہے میرے کمرے سے گئی، اس پہ فوراً بعد میری ساس بھی چلی۔ جب میں نے اپنی ساس کا یہ رویہ دیکھا اور جب میں نے حیا کو روتے ہوئے دیکھا تو میں جان گئی کہ واقعی میں کوئی بات ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ حیا بھی اپنے بیڈ پر بیٹھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا دماغ میرے اپنے شوہر کی طرف گیا اور ایک دم سے مجھے ایک ایسا خیال آیا جس کی وجہ سے میں چونک اٹھی۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں حیا کا اور میرے شوہر کا کوئی تعلق تو نہیں، جس کی وجہ سے حیا ہر وقت ڈری ہوئی رہتی ہے، کچھ بتا بھی نہیں سکتی اور میرے ساتھ بھی اس پر پوری نگرانی کرتی ہے، کبھی بھی حیا کو میرے ساتھ بات کرنے نہیں دیتی اور نہ ہی مجھے اس کے ساتھ بولنے کا موقع دیتی ہے۔ جیسے مجھے یہ خیال آیا تو میں ڈر گئی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں اس طرح کی باتیں کیوں سوچ رہی ہوں۔ تبھی میں نے فوراً اپنے دماغ کو ان الجھنوں سے باہر نکال پرے پھینکا، اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج میں نے سوچا کہ میں آج رات اس راز تک ضرور پہنچوں گی۔ جیسے میرے شوہر کے آنے کا وقت قریب ہوا تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں جان، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اور آج پورا دن میرے سر میں بھی شدید درد تھا، آپ جانتی ہیں کہ میری طبیعت بالکل صحیح نہیں تھی، تو میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، جب سہیل آ جائیں تو ان کو کھانا دے دیجیے گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کے
حالانکہ میں یہ سب کچھ ڈرامہ کر رہی تھی، میں سوئی نہ تھی، صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ آ کر اپنے کمرے میں بند کر کے آنکھیں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا شوہر اس کمرے میں آ چکا ہے۔ میں نے اس بات کو نارمل لیا اور سو گئی، نیند آ گئی۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنی سائیڈ چینج کی تو مجھے ایک بات محسوس ہوئی، ایک ایسی بات جس کی وجہ سے میں بے حد پریشان اور تکلیف میں آ گئی اور فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میرا شوہر تو اس کمرے میں موجود تھا ہی صحیح، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تیسرا بندہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں فوراً اٹھی اور جیسے ہی دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ میرے کمرے میں اور کوئی نہیں بلکہ میری ہی نوکرانی حیات تھی، جو کہ میرے شوہر کے بہت زیادہ قریب تھی اور ان دونوں کے درمیان جنسی تعلق بھی تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اتنا بڑا دھوکا کرے گا، اور میری ملازمہ جو ہر وقت ڈرتی ہے اور میرے سامنے روتی بھی ہے، اس کے ساتھ میرا یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں فوراً چلا اٹھی۔ میرے شوہر نے میرے آگے ہاتھ اور مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے حیا بہت زیادہ پسند تھی۔ میں نے اماں جان کے کہنے پر تم سے زبردستی شادی کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حیا، جو کہ گونگی ہے، اس گھر کی بہو بنے۔ حالانکہ میں نے حیا سے نکاح کیا ہوا ہے۔ اماں کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ آج تک کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کر پایا، کیونکہ میں حیا کو پسند کرتا ہوں اور میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ لیکن میں تم سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ تمہارے ساتھ میں نے بہت غلط کیا۔ اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن میں اس کو نبھا نہ پایا۔ خدارا مجھے معاف کر دو اور میرے کردار کو اچھالنے سے منت ہے، رک جاؤ۔ میں فوراً رونے لگی۔ حیا میرے سامنے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں مجبور تھی، میں آپ کو کچھ نہ بتا سکتی تھی، اور میں نے گونگے ہونے کا بھی ڈرامہ کیا تھا۔ میں گونگی نہیں ہوں۔ جب میں نے حیا کو بولتے ہوئے دیکھا تو مجھے مزید حیرانی ہوئی، کیونکہ حیا گونگی نہ تھی بلکہ وہ گونگے ہونے کی ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا کلیجہ میرے منہ کو آ رہا تھا۔ میرے شوہر کی آواز کو سن کر میری ساس بھی آ گئی۔ وہ بھی جان گئی کہ ساری حقیقت مجھے پتہ چل چکی ہے۔ ان سب لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میری تمام تر وفائیں صرف سہیل کے لیے تھیں، لیکن سہیل نے مجھے بڑے دھوکے میں ڈال کے رکھ دیا تھا۔ صرف حیا کی اتنی قصور تھی کہ وہ ایک ملازمہ تھی، جس کی وجہ سے میری ساس نے اس کو بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا، ایک ایسا دھوکا جس نے مجھے سہیل سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے وہ رات تو خاموشی سے گزار دی، لیکن جیسے صبح میں ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی گئی، ان کو ساری حقیقت بتائی۔ میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ اماں جان، میں نے آپ کے کہنے پر یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن اب یہ سب کچھ میں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ جیسے میری ماں نے یہ ساری کارگزاری میرے منہ سے سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ بیٹی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ضرور بہتر کرے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ کبھی بھی لوٹ کر میری طرف نہ آئے۔ کہ عرصہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد جب میری ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ایک دن ہمارے دروازے پر آ گئی، سہیل بن کے ساتھ،
یہاں تک کہ حیا بھی ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اماں جان سے رو رو کر معافی مانگی اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، حیا کی اولاد نہیں ہو سکتی، یہ بانجھ عورت ہے۔ حیا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ تمہیں واپس گھر چلنا ہوگا، میں وہاں پر صرف ملازمہ کی حیثیت سے ہی رہوں گی، تمام حقوق تمہیں ملیں گے، جیسا تم چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا، اور سہیل کا رویہ بھی تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوگا، لیکن تمہیں یہ سب کچھ بھولنا ہوگا، ہمیں معاف کرنا ہوگا۔ اماں جان نے جب ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ میرا دل تو نہ چاہ رہا تھا، لیکن میں بھی مجبور ہو گئی، معاف کیا اور پھر لوگوں کے ساتھ آ گئی۔ جب میں یہاں آئی تو ان لوگوں کے رویے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری ساس مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز سمجھنے لگی، میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی، اور سہیل بھی ہر وقت میری طرف توجہ کرنے لگے۔ یہ سب کچھ جو مجھے مل رہا تھا، میں نے کبھی بھی نہ سوچا تھا۔ زندگی نے مجھے پھر سے جینے کی راہ دکھا لی تھی، وہ زندگی جو میری بے رنگ اور سوکھے ہوئے پتوں کی طرح بکھری پڑی تھی، اب ایک دم سے رنگوں میں بھر چکی تھی اور سر سبز ہو چکی تھی۔ اما جان بھی آپ بے انتہا خوش تھے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ان لوگوں کو میری قدر ہو گئی ہے۔ زندگی نے مجھے ایک بار پھر سے جینے کا موقع دیا۔ میں ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ جتنا میرا حق تھا اس گھر میں، اتنا ہی حیا کا تھا، اور حیا کو اتنے ہی حقوق دیے جاتے تھے جتنے کہ مجھے۔ ہم دونوں بہنوں کی طرح رہ رہے تھے، اور ہم دونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ تھا۔ میری وجہ سے آیا بے انتہا خوش تھی، کیونکہ میری وجہ سے اس کو اس کے سارے حقوق ملے تھے، اور وہی اہمیت جو اپنی زندگی میں بانجھ ہونے کی وجہ سے اس نے کھو دی تھی، وہ بھی اس کو اب واپس مل چکی تھی۔ اور ایک دن خدا تعالی مجھ پر راضی ہو گیا، اس نے مجھے اولاد دے دی، مجھے ماں بنا دیا، اور پھر حیا میرے بچے کو سنبھالنے لگی۔ اسی طرح میری زندگی گزرنے لگی۔